بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اردو کا میزبان ڈاکٹر علی عمران حاضر ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو اپنی کتاب آسان قرآن پارہ الف لام میم کے صفحہ نمبر 2 پر موجود سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 کا ابتدائی مشترک مفہومی ترجمہ علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے کرنا سکھاؤں گا۔ یقیناً آپ نے بھی اپنی کتاب کھول لی ہوگی۔ دیکھیں، واہ یہ اردو میں مستعمل ہے یعنی اور، جیسے شعر و شاعری۔ پھر الذین یہ اردو میں موجود نہیں، یہاں اس کا ترجمہ ہوگا لوگ۔ پھر یؤمنون میں اردو فہم ایمان ہے۔ بما یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا، یہاں اس کا ترجمہ ہوگا اس پر جو۔ پھر انزلہ میں اردو فہم نازل ہونا ہے، اور الیکا کے شروع میں حرف الہ ہے یعنی طرف، جیسے اردو لفظ الیہ اس کی طرف۔ ما اردو میں مستعمل ہے یعنی اس پر جو، جیسے ماتحت جو ماتحت ہو یعنی نیچے ہو۔ پھر من یہ اردو میں مستعمل ہے یعنی سے، جیسے من جانب جانب سے۔ اس کے بعد قبل کا میں اردو فہم قبل ہے یعنی پہلے۔ پھر بالآخرہ کے شروع میں حرف با ہے یعنی پر، جیسے بالآخر بخوبی۔ پھر بالآخرہ میں اردو فہم آخرت ہے۔ ہم یہ اردو میں مستعمل نہیں، یہاں اس کا ترجمہ ہوگا وہ۔ پھر یوقنون میں اردو فہم یقین ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سوائے الذین، مما، بما اور ہم کے باقی تمام الفاظ و حروف اردو فہم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے جو الفاظ سمجھے ہیں وہ قرآن پاک میں کم و بیش 1744 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ لیکن دیکھیں، یؤمنون، انزلہ، الیکا، قبل کا اور یوقنون، ان سب کے ساتھ سرخ یا سبز رنگ کی علامات جڑی ہیں۔ یہ پروناؤنس یعنی ضمائر ہیں، جیسے میں، تم، ہم اور وہ وغیرہ۔ یہ الفاظ کے ساتھ 6 علامات الف، تے، نون، یہ، کاف اور ہے کی شکل میں جڑی ہوتی ہیں۔ ناظرین، میں نے پہلی 4 علامات الف، تے، نون اور یہ کو جوڑ کر ایک سبق بنایا ہے اتنی۔ یاد رکھیں کہ الف، تے، نون، یہ یعنی اتنی کی 4 سرخ علامات لفظ کے شروع میں آ کر اسے پریزنٹ یا فیوچر ٹینس بنا دیتی ہیں۔ دیکھیں، شروع کی الف کا مطلب ہوگا میں، تے کا تو، نون کا ہم اور یہ کا وہ، جیسے ادخلو میں داخل ہوتا ہوں، تدخلو تو داخل ہوتا ہے، ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے۔ اب چونکہ یؤمنون اور یوقنون ان دونوں کے شروع میں سرخ رنگ کی یا ہے یعنی وہ، اس لیے یؤمنون کا ترجمہ ہوگا وہ ایمان لاتے ہیں، اور یوقنون کا ترجمہ ہوگا وہ یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ الف، تے، نون کی سرخ علامات لفظ کے آخر میں آ کر اسے زمانہ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس بنا دیتی ہے۔ جیسے لفظ کے آخر میں زبر یا الف ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ، جیسے دخلا وہ داخل ہوا اور دخلو وہ داخل ہوئے۔ پھر تے زبر تا کا ترجمہ ہوگا تو، جیسے دخلتا تو داخل ہوا، اور نون الف نا کا ترجمہ ہوگا ہم یا ہمارا، جیسے دخلنا ہم داخل ہوئے، ربنا ہمارا رب، اور یا ہو تو اب اس کا ترجمہ ہوگا میری، جیسے ربی میرا رب۔ اب چونکہ انزلہ کے آخر میں سرخ رنگ کی زبر ہے یعنی وہ، لیکن ساتھ ہی شروع کے الف پر پیش بھی ہے، جس سے پتہ چلا کہ یہ مجہول یعنی پیسیو وائس ہے، اس لیے انزلہ کا ترجمہ ہوگا جو نازل کیا گیا۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ آخر میں آنے والی کاف کا ترجمہ ہوگا تیرا یا تمہارا، جیسے ربو کا تیرا رب، ربکم تمہارا رب۔ اب چونکہ الیکا اور قبل کا ان دونوں کے آخر میں سبز رنگ کی کاف ہے یعنی تیری یا تجھ، اس لیے الیکا کا ترجمہ ہوگا تیری طرف، اور قبل کا ترجمہ ہوگا تجھ سے قبل۔ پھر آخر میں آنے والی ہا کا ترجمہ ہوگا اس کا یا ان کا، جیسے ربو اس کا رب، ربوہا اس کا رب لیکن مؤنث کے لیے، اور ربہم ان کا رب۔ ناظرین، آئیں آج کے سبق کا
ابتدائی طور پر ترجمہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تیری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو تجھ سے قبل نازل کیا گیا، اور وہ ہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ناظرین، قرآن اردو پروجیکٹ کے تحت یہ اسباق تحریری شکل میں ہماری کتب آسان صلات اور پہلا پارہ الف لام میم میں موجود ہیں، جن کی مدد سے آپ گھر بیٹھے یا کسی استاد سے قرآن اور نماز کا ابتدائی طور پر ترجمہ کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ ہم سے رابطے میں رہنے اور ہمارے ویڈیو لیسنز دیکھنے اور ہماری فری کلاسز میں شرکت کے لیے ہماری ویب سائٹ اور ہمارے فیس بک پیج کا وزٹ کر کے اسے لائک کریں۔ اب دعاؤں کی درخواست کے ساتھ ڈاکٹر علی عمران اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔